بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سائمہ نورین بخاری اولیاء کرام کی سرزمین ملتان سے بحیثیت قلمکار آپ سے مخاطب ہوں۔ میری افسانہ شاعری اور تنقید پر 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کالم نگاری، مضمون نویسی سے بھی شغف ہے۔ اس کے علاوہ خواتین قلمکاروں کی تنظیم ادبی آنگن کی بانی سربراہ کی حیثیت سے گزشتہ 10 سال سے اس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہم سب جس کا سامنا کر رہے ہیں وہ عہد کرونا ہے۔ ہم سب عہد کرونا میں زندہ ہیں اور خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ بہرحال اگر ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، قرنطینہ میں ہیں، ہسپتال میں ہیں یا گھر میں ہیں، بہرحال زندہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا عجیب سا خوف زدہ کر دینے والا ایک ڈراؤنا خوف ہی لگتا ہے جس کا نہ تو ہم نے کبھی سوچا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے توقع کی تھی اور نہ ہی کسی پیش گوئی میں یہ صورتحال سامنے آئی تھی۔ بہرحال خواتین و حضرات، خواتین کے حوالے سے میں اگر کچھ کہنا چاہوں وہ یہ کہ اب خواتین کے پاس بہت سارا وقت ہے، اس لحاظ سے کہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس سے وہ محفوظ رہتے ہوئے اپنے گھروں میں سماجی فاصلے کی سائنس کو سمجھتے ہوئے بہت ساری آلائشوں سے بچ چکی ہیں۔ نمبر 1 یہ پہلے نمبر پر اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ بہت ساری جو شاپنگز تھیں جو آئے دن ایک برانڈ کی جانب سے ان کو کال آ جاتی تھی، SMS آ جاتا تھا اور وہ سیل کی جانب دوڑ پڑتی تھیں، تو وہ صورتحال کافی حد تک کنٹرول میں ہو چکی ہے اور بچت بھی ہو رہی ہے، بجٹ بھی گھر کا بہترین طریقے سے چل رہا ہے، گھر کے کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں، تو بہت سارا وقت آپ کے پاس سیف حالت میں موجود ہے، آپ کے پاس بہت سارا وقت موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتی ہیں۔ اور یہی صورتحال ہم نے ادبی آنگن کی تمام تر جو خواتین ہیں وہ ان فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اپنی، اور اس صورتحال میں وہ اپنے بڑے اچھے طریقے سے جو کام سر انجام دے رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ سماجی فاصلے کی سائنس کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، جو موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھتے ہوئے اس کے علاوہ آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، یعنی اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا جاگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں اور جو بے سہارا خواتین ہیں، اور خاص طور پر آج کل جو معاشی حالات ان خواتین کو گھیرے میں لے چکی ہیں، وہ مسائل اور معاشی حالات کا سامنا کر رہی ہیں اور وہ اس میں گھر چکی ہیں جس سے وہ اچھی طریقے سے عہدہ برا نہیں ہو رہی۔ وہ تمام خواتین جو کہ معاشی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، اس میں ادبی آنگن کی تمام تر ممبران خواتین اور ہماری طالبات جو کہ ادبی ذوق رکھتی ہیں، ادبی کاوش سر انجام دے رہی ہیں، وہ بخوبی طریقے سے یہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اور معاشی سرگرمیوں میں وہ خواتین جو کہ اس وقت محروم طبقے میں شمار ہوتی ہیں ان کی بھرپور مدد کر رہی ہیں۔ کرونا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک گزارش ہے وہ کرنی ہوگی، وہ یہ کہ کرونا تم تو واقف تھے جب ہر سو گہرے بادل تھے، برف گرنے سے پہلے ہی بلا کا شور اٹھا تھا۔ کرونا تم تو واقف تھے، آتشدان جب دہکے تو گنگا جل بھی رویا تھا، نہ تھی ایندھن میں چنگاری سبھی کے چولہے ٹھنڈے تھے، در و دیوار پر چھائی اداسی گیت گاتی تھی، کبھی کشمیر کے نغمے کبھی شام کی فریادیں، زمیں کی گود میں سہمے سسکتے ڈوبتے روتے ہوئے بچے شکایت کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ بتائیں گے جب کسی جنت میں جائیں گے۔
وہ اپنے رب کو بتائیں گے جب کسی جنت میں جائیں گے، دھوئیں کے بادلوں میں یہ زمین جب سانس لیتی تھی تو پوری چاند کی راتوں میں شاخیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ کورونا جب سے تم آئے صفے ماتم بچھا ڈالی، کورونا جب سے تم آئے صفے ماتم بچھا ڈالی، زمیں کی خوش فرامی رنگوں کو تم نے بدل ڈالی۔ بہرحال یہ عہد کورونا ہے اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ پینڈیمک، یہ ناگہانی آفت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ وہ اس وقت اپنے اصول کو، اپنی زمین کو، اپنے اس کرۂ ارض کو بدل ڈالتی ہے اور بدلنے کی سچویشن کو، اس حالت کو کچھ اس طریقے سے بدل ڈالتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ سبق بھی سکھاتی ہے۔ فطرت ہمیشہ کچھ لے کے پھر کچھ دے کے اس اصول پہ ہی کاربند رہتی ہے۔